السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معصوم لڑکی عبرتناک واقعہ۔ شام کی 9 بجے کا وقت تھا۔ میں کلینک سے اٹھ کر جانے ہی والا تھا کہ ایک عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی عمر 28 سال تھی، لیکن کپڑے دیکھنے میں کافی خوش شکل تھی۔ لیکراج کپڑے اس نے معمول سے پہنے ہوئے تھے، ایک ہاتھ پیٹ پر رکھا ہوا تھا اور چہرے پر تھکاوٹ اور درد کے آثار تھا۔ مجھے کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب، آپ کا تھوڑا سا وقت چاہیے۔ میں نے کہا کہ اب تو میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، آپ کل درج 10 بجے آ جائیے۔ لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ مشکل میں ہے اور ہر حال میں مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس کا اصرار دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ اور بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے۔ میرے پاس پڑے کر بیٹھ گئی اور مجھے تفصیل سے بتانا شروع ہو گئی۔ اس کی کہانی مختصر کر کے آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس کا نام سارہ ہے اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے شادی بھی غریب آدمی کے ساتھ ہوئی۔ شادی کے پہلے 8 سال اس کی اولاد نہیں ہوئی تو اس کے شوہر کی طرف سے بہت باتیں سنانی پڑی۔ کئی بار طلاق، کئی دھمکیاں اور شوہر کی دوسری شادی کی خبریں سننے کو ملی، اس لیے ہمت نہیں ہاری، حالات سے لڑتی رہی۔ جب 8 سال بعد پہلی اولاد کی خوشخبری ملی تو بیٹی پیدا ہوئی، لیکن شوہر کو بالکل بیٹی کی خوشی نہیں ہوئی، اس کو بیٹا چاہیے تھا۔ پھر کچھ عرصہ مزید گزرا تو دوسری بیٹی دنیا میں آ گئی۔ اب تو اس کے شوہر باقاعدہ لڑنے لگا پڑا کہ تم منحوس ہو، ہر بار بیٹی پیدا کرتی ہو، میں کسی بیٹی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، نان کی شادیاں کر سکتا ہوں لیکن، اور سر جھکا کر باتیں سناتی رہتا تھا۔ اب کچھ مہینوں سے اس کے شوہر کو نشہ کرنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اکثر شراب پی کر رات کو گھر آتا اور خوب شور مچاتا، کئی بار چھوٹی بچیوں کو اٹھا کر نیچے پھینک دیتا۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور اب سارہ تیسری بار ماں بننے والی تھی۔ اس کے شوہر الٹرا ساؤنڈ کرانے اس کو سرکاری ہاسپٹل لے گیا تاکہ آنے والا بچے کی جنسی جانچ سے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ ڈاکٹر نے لا کر دی اور ساتھ دل ہلا دینے والی خبر بتائی کہ اس کے پیٹ میں اور بیٹی پرورش پا رہی ہے۔ سارہ خاموش تھی، اندر سے ڈری ہوئی تھی۔ اس کا شوہر چپ چاپ اس کو لے کر گھر آیا اور گھر میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ ساری رات سارہ بے سکون اور ڈری رہی، لیکن اس کے شوہر گھر نہیں آیا۔ اگلی رات دوپہر آ گئی، سارہ لیٹی ہوئی تھی کہ اس کو نیند آ گئی۔ اچانک اس کو غیر معمولی شور سنائی دیا۔ جب وہ اٹھنے لگی تو سارہ کی نظر اپنے شوہر پر پڑی، جو ہاتھ میں لمبی ساری چھری لے سارہ کی طرف بھاگا آ رہا تھا، اور سارہ اسے کہنے لگا کہ میں تمہارے پیٹ سے اس پی کو نکال کر چھوڑوں گا اور اس کو دنیا میں نہیں آنے دوں گا۔ سارہ گھبرا گئی اور اٹھ کر باہر کو بھاگی، لیکن اپنے شوہر سے نہ بچ گئی اور چھری سے سارہ کے پیٹ کو چیر دیا۔ اس کا شوہر، جو اس وقت بھی شراب پی ہوئے، خسارے کے خراب حالات دیکھ کر اس کا شوہر گھر سے بھاگ گیا۔ سارہ اپنا پیٹ کو سنبھالتی ہوئی سرکاری ہسپتال گئی، لیکن انہوں نے پولیس کیس کی اگر علاج کرانے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ چند اور قریبی ہسپتالوں میں گئی، لیکن سب نے پولیس کیس کہا کر علاج نہ کیا تو وہ گھر گئی اور خود ہی زخم کو صاف کر کے اوپر پائیوڈین لگا کر کپڑا باندھ لیا۔ زخم کافی لمبا تھا لیکن گہرا نہیں تھا۔ پھر اس کو کسی ہمسائے نے میرے کلینک کا نام بتایا کہ وہ چلی جاؤ تو ڈاکٹر بہت خود طرز ہے اور غریبوں کا مفت میں علاج کراتا ہے۔ تو سارہ اب میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر وہ 5 منٹ لیٹ ہوتی تو میں گھر نکل چکا ہوتا۔ میں نے اس کی قمیض ہٹا کر دیکھا تو میری آنکھیں پھر ہم جانے کافی لمبا زخم لگایا،
خالی خوش قسمتی سے زیادہ گہرا نہیں تھا، ایک جگہ سے کچھ گہرا تھا اور ایک جگہ سے کنسا گہرا تھا، اور میری انگلی زخم کی کافی اندر تک چلی گئی۔ میں نے نرس کو بلا کر سارا کو اس کے ساتھ آپریشن تھیٹر بھیجا اور پھر خود بہت احتیاط سے اس کا زخم سیا اور ضروری ٹریٹمنٹ کر کے اپنے ایک دوست کو کال کیا جو پولیس افسر تھا، کو ساری بات سنائی۔ اس افسر نے سارا کی دونوں بچیوں کو اپنی تحویل میں لیا اور تینوں ماں بیٹیوں کو درمیان چھوڑ کر آئے۔ سارا کا شوہر کب سے فرار ہو چلا تھا۔ میں نے آج اس کا خرچہ خود اٹھایا اور دارمج کو فنڈ بھی دیا، جو کہ میں پہلے بھی دیتا تھا۔ کافی مہینوں بعد ایک درجہ سارا میری کلینک پر آئی۔ اس نے چھوٹا سا بچہ اٹھا رکھا تھا، مجھے دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، سر، اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر اوپر والے کو دیکھا جس کے آگے ہر سانس فیل ہو جاتی ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔